سال گزشتہ ہمارے بیچ موجود سابقہ MLA ذوالفقار ہاشمی صاحب کی بھی یاد آ جاتی ہے۔ یقیناً وہ ایک ایسے عوامی قائد تھے جن کو اکثر و بیشتر بے شمار موقعوں پر یاد کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 7 تاریخ ہے، جہاں اس تاریخ سے جڑے بے شمار واقعات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، وہیں پر سال گزشتہ ہمارے بیچ موجود سابقہ MLA ذوالفقار ہاشمی صاحب کی بھی یاد آ جاتی ہے۔ یقیناً وہ ایک ایسے عوامی قائد تھے جن کو اکثر و بیشتر بے شمار موقعوں پر یاد کیا جاتا ہے۔ ویسے ان کی جو کامیابی تھی وہ بھی بہت بے مثال تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کامیابی بھی کسی کے مقدر میں نہیں لکھی، بلکہ وہ خود کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچے تھے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح سے کامیابی عطا کرے گا۔ اور اس کے بعد اس کے جواب میں، اس کے ریٹرن میں جو انہوں نے عوامی نمائندگی کا جو حق ادا کیا وہ بھی اپنی جگہ بے مثال تھی۔ میں تو کہوں گا کہ ان کے جیتنے کے بعد ان کا جو پہلا سال تھا ویسا دور شاید ہی کسی MLA نے اپنا وقت گزارا ہو۔ مجھے یاد آتا ہے وہ وقت کہ بڑے بڑے سیاسی پنڈت اس معاملے میں فیل ہو گئے کہ نتیجہ کیا آئے گا، لیکن سبھی کی امیدوں کے خلاف تمام مسلمانوں نے اور دلتوں نے مل کر جو مشترکہ جدوجہد کی تھی، اس کے نتیجے میں سید ذوالفقار ہاشمی صاحب کامیاب ہو کر ایک عوامی نمائندے بن گئے۔ ان کی کامیابی کے پیچھے جہاں بابری مسجد کی شہادت کی وجہ سے مسلمانوں کا غم و غصہ کانگریس کے اوپر تھا، اس کو اتارنے کے لیے مسلمان کانگریس کا متبادل تلاش کر رہے تھے۔ ایسے میں نگاہ انتخاب جناب سید ذوالفقار ہاشمی پر پڑی، جو BSP کے ٹکٹ سے میدان میں موجود تھے۔ BSP جو کہ دلتوں کی ایک نئی ابھرتی ہوئی جماعت تھی، اور جب یہ دیکھا گیا کہ دلت اپنی اس جماعت سے وابستگی کا ثبوت دے رہے ہیں اور بہت جوش و خروش کے ساتھ اپنی جماعت کی کیمپیننگ کر رہے ہیں، تو مسلمانوں نے یہی مناسب سمجھا کہ جب دیگر طبقات میں دلت جو زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں وہ سب اپنی پارٹی کو آگے بڑھانے کی کوشش میں ہیں اور اس کے نمائندے سید ذوالفقار ہاشمی صاحب ہیں، تو مسلمانوں نے بھی متحد ہو کر انہی کو جو ہے نا ووٹ دیا، اور اس طرح دلت مسلم اتحاد کا ایک بہترین جیتا جاگتا نمونہ سید ذوالفقار ہاشمی کی شکل میں بیدر میں جو دیکھنے کو ملا۔ میں سمجھتا ہوں ذوالفقار ہاشمی کی جہاں کاوشیں، ان کی کوششیں اور ان کی صلاحیتیں جہاں اس کے پیچھے رہیں، اس کے پیچھے بہت اہم بات دلتوں کا جو اتحاد تھا، جو ان کی وابستگی تھی، وہ بھی بہت اہم کردار ادا کیے۔ جب بھی ذوالفقار ہاشمی کسی آفس میں جاتے اور کہیں پر بھی جاتے، دلتوں کا ایک جھنڈ ان کے ساتھ رہتا، اور یہ بہت بڑی ان کی طاقت تھی۔ آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ دلت جو ایک زمانے سے اپنی نمائندگی کو ترس رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اگر ایک بہترین اتحاد پھر ایک مرتبہ 1994 کی طرح قائم کرتے ہیں تو یقیناً ایک بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ لیکن حالات بہت بدل چکے ہیں، ہر کوئی صرف اپنے مفاد کے پیچھے جا رہا ہے، کسی کو قوم کی فکر نہیں ہے، کوئی یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ
حالات کس جانب رخ موڑ رہے ہیں اور کس جانب ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ بس ہر آدمی اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے۔ ہر ایک کے کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر نظر آ جائے، وہ جو ہے نا یہ کام اس کے تحت ہو جائے۔ ہر کوئی پریورتن چاہتا ہے، تبدیلی چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ چاہتا ہے کہ یہ تبدیلی اس کی جماعت کے ذریعے آئے، اس کے ذریعے آئے اور اسی کا نام ہو، اس کی جماعت کا نام ہو۔ بس اسی دائرے میں ہم گھر کر رہ گئے ہیں۔ آج ہم کو ضرورت ہے اس بات کی کہ 1994 میں جس طرح ہم نے یہ سب دیکھے بغیر کہ ہم پورا متحدہ طور پر ایک نقطۂ نظر پر کام کرتے ہوئے ایک شخص کو جتا کر لائے تھے، جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں میں اتنی محبت تھی کہ انہوں نے صرف ووٹ نہیں دیا بلکہ ان کا جذبہ دیکھیے کہ وہ نوٹ کو مدیڑ کر ووٹ کے ساتھ جو ہے نا باکس میں ڈالا کرتے تھے۔ تو نوٹ کے ساتھ ووٹ دینے کا جو جذبہ تھا، وہی جذبہ ذوالفقار ہاشمی کے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کرا، اور اس کے جواب میں انہوں نے عوامی نمائندگی کا بھی بھرپور حق ادا کیا۔ کوئی عوامی نمائندہ حکومت سے لڑ کر اتنا بہت کچھ نہیں کر سکتا، اصل اس کو کرنے کا جو کام ہوتا ہے وہ عوام کے سکھ دکھ میں اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا کام ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پیسے کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر منتخب ہو رہے ہیں، اور عوام کو جب ان کی پریشانیاں سامنے آ رہی ہیں، جب ان کے مسائل آ رہے ہیں، تو وہ جو ہے نا عوام سے بہت دور کہیں نظر آتے ہیں، کبھی عوام کے ساتھ مل کر ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ان کے لیے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایسے میں سید ذوالفقار ہاشمی مرحوم کے حق میں دعائے مغفرت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے اس مقدس مہینے میں انہیں اپنے پاس بلایا، یقینی طور پر انہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دی ہوگی، اور اسی مہینے میں پھر 15 دن کے بعد، 12-14 دن کے بعد ان کے اہلیہ کو بھی بلا لیا۔ یہ دونوں شخصیتیں ایک ساتھ کچھ ہی وقفے کے ساتھ جو یہاں سے گئیں، اور پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور تھا کہ ایک اور سابقہ MLA جناب محمد لعیق الدین صاحب ایڈوکیٹ اور ان کی اہلیہ بھی 5-7 دن کے فاصلے سے ہی چلے گئے۔ 2 سابقہ MLA اور 2 سابقہ MLA کی اہلیہ، یہ ایک مہینے کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہاں سے اٹھا لیا۔ آج ہم کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایسے ہی قائدین کو پھر دوبارہ پیدا کریں، اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب ہم پیسے کی لالچ چھوڑ کر، ہم جو ہے نا دوسرے معاملات کو چھوڑ کر اور آپسی انا کو چھوڑ کر ہم کسی ایک نقطے پر پہنچتے ہیں، اور ہم کسی کو اپنا قائد مان کر اس کے بینر تلے اگر ہم کچھ کام کرتے ہیں تو ہی جو ہے نا ہماری فلاح و بہبود ممکن ہے۔ میں آج کے اس موقع پر، یہ جو ماہ رمضان چل رہا ہے اور آج اس کی 7 تاریخ ہے، تو اس موقع سے میں سید ذوالفقار ہاشمی کو یاد بھی کر رہا ہوں۔ بڑے اچھے کام رہے ہیں ان کے، غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ ہمیشہ اچھائیوں پر نظر رکھنی چاہیے، اور جو اچھے کام انہوں نے کیے ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اچھے کیے ہوئے کاموں کی بدولت اور لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے جذبہ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔